their quiet resilience speak volumes about the injustice inflicted upon their families. Before I proceed further, I would like to call Dr. Zaid upon the stage. International Human Rights Day, a beacon of universal values. International Human Rights Day, observed annually on December 10th, commemorates the day in 1948 when United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. It stands as testament to our collective commitment to upholding the inherent dignity and rights of every individual. As we gather today, we carry the torch of this universal declaration, determined to confront the shadows that compromise the very essence of humanity. So let me first define what are the enforced disappearances. Enforced disappearances is defined by international human rights organizations such as United Nations and Amnesty International, refer to the arrest, detention or abduction of individuals by the state agents or those acting with the consent of the state, followed by a refusal to disclose the fate or whereabouts of these individuals. Such acts not only violate the human right to personal liberty, but inflict immeasurable pain on families left in agonizing uncertainty. Let me quote United Nations. According to UN, enforced disappearances are not just crimes against individuals, they are an assault on the collective conscience of humanity. To further shed light on enforced disappearances in Balochistan or the importance of this day as we gather here in front of National Press Club, I would like to call Sair Baloch. Sair. Today, unlike other days of the year, is a significant day in which Universal Declaration of Human Rights took place. This is the day in which right to liberty, right to life, right to education, freedom from slavery, freedom from torture was declared as a universal human right. The declaration was proclaimed by United Nations General Assembly in Paris on 10th of December 1948 and sets out for the first time fundamental human rights to be universally protected. Today marks the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. On this special day, everyone from every corner of the world was entitled as human being, regardless of their race, color, religion, sex, language, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. The United Nations is a body that has taken the responsibility to safeguard the rights of the victims of the violation on 10th December 1948. 73 years ago, the UN General Assembly approved Article
1940 and 23 and declared the celebration of Human Rights Day. It was in 1950 that the invitation was officially extended to other states and the organization whose values and conceived from the people who are suppressed and facing the brutalities of violation of human rights. This day is celebrated worldwide to commemorate a proclamation made by the UN in 1948 on December 10. Human Rights Day is celebrated with immense pleasure by those who enjoy the right to life, liberty, and freedom. Freedom from tortures and slavery. But those deprived from the very basic right, this day is not a day of celebration. Rather, it's a day to raise voice against human rights violations which are taking place in their regions. As we gather today to celebrate Human Rights Day, let us not be blinded with slavery rhetoric. While we recognize the progress made in securing fundamental rights for many, the harsh reality remains that millions across the globe still face daily violations of human rights. This stark dichotomy compels us to acknowledge the critical role that human rights organizations play in safeguarding these fundamental rights for all. Human rights organizations act as vigilant watchdogs, meticulously documenting human rights abuses and exposing the truth of injustice. From remote villages to the corridors of power, their tireless efforts shine a light on violations, holding perpetrators accountable and fueling legal action. These meticulous reports and investigations serve as a powerful weapons against tyranny and oppression, providing crucial evidence and demand and reform. But their role extends far beyond documentation. Human rights organizations are tireless advocates, amplifying the voice of the silenced and the marginalized. Through targeted campaigns, public education programs, the relentless lobbying, they ensure that the cries for justice reach the ears of the powerful. They bridge the gap between the voiceless and those in power, ensuring that struggle and the aspirations of the oppressed are not ignored. Furthermore, they offer a lifeline to victims of human rights abuses. They provide legal aid and representation, navigating complex legal systems to seek justice and compensation for harm suffered. This tangible support empowers individuals and communities to rebuild their lives after devastating experiences, offering a glimmer of hope in the face of darkness. Beyond individual assistance, human rights organizations invest in empowering communities. They equip individuals and groups with the knowledge and skills necessary to defend their own rights, fostering a culture of resistance and self-reliance. This grassroots approach, where communities are actively involved in their own liberation, is crucial for creating sustainable change and ensuring long-term impact. However, the path of human rights defenders is not without its challenges. They often operate on limited resources and face constant threat of repression, intimidation, and violence from those seeking to silence their dissent. Yet, their unwavering spirit and commitment to justice remain undeterred. On this Human Rights Day, let us not just celebrate the ideals of human rights, but actively contribute to their realization. Let us stand in solidarity with human rights organizations, amplifying their voices, raising awareness, and holding governments accountable through our actions. By supporting their tireless work through financial contributions, volunteerism,
and active participation in their campaigns, we can collectively contribute to build a world where human rights are not celebrated on a single day, but respected and protected for all and for everyone. Let us collectively pledge to fight for a world where justice prevails, dignity is upheld, and every human being can live free from fear and oppression. Let the unwavering commitment of human rights organizations inspire us to act, making this Human Rights Day a turning point in our collective pursuit of a world where human rights are not merely aspirations but a lived reality for all. Thank you. Let me talk about the background of enforced disappearances. The origins of enforced disappearances are deeply rooted in authoritarian regimes, in colonial countries and conflicts. It is a sinister tactic employed to silence dissent, instill fear, and obliterate opposition. Throughout history, we see the unpacking echoes of enforced disappearances in regions plagued by political unrest and unchecked power. The shadows of enforced disappearances darken the pages of history, a stain on the conscience of societies that tolerate such grave injustice. So, what is the importance of confronting enforced disappearances? Today's seminar carries profound importance in our shared pursuit of justice. As we shine a light on enforced disappearances, fake encounters, tortures, we symbolically reject the oppressive darkness that shrouds these acts. Our collective commitment to addressing this issue transcends borders, affiliations, and backgrounds, echoing the sentiment of our people. To deny people their human rights is to challenge the very humanity. In coming session, we will unveil the layers of human rights in Balochistan, critique the responses of international organizations, and acknowledge the brave efforts of Baloch Executive Committee. Together, we stand united, unwavering in our dedication to human rights and justice. Justice is not a distant ideal. It is a moral imperative that binds humanity together. Thank you for your presence and commitment to unveiling the shadows of injustice on this International Human Rights Day. Now I would like to call Saira Baloch, who will share our griefs, our pain during all the times. चूँकि हम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम सब वाकिफ़ हैं कि हमारी ज़मीन पर किस तरह कई सालों से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। हम देखते हैं कि 2009 के बाद रियासत ने बलोच की नस्ल कुशी के लिए एक पॉलिसी अपनाई, किलिंग डंप पॉलिसी, जिसमें जो सियासी कारकुनान थे जैसा कि संगत सना, ख्वाजा गुलाम मोहम्मद या के शहीद रसूल बख्श और दीगर जो सियासी कारकुनान थे उन्हें लापता करके फिर इस तरह किलिंग डंप पॉलिसी के ज़रिए उनके लाशों को वीरानों में फेंका गया। वो लाशें जिन्हें बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया था। इस तरह के पॉलिसीज़ शायद बलोच के जोहद को कम करने या ख़त्म करने के लिए और जो कारकुनान थे या बलोच के लोगों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई रियासत की तरफ से।
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فیک انکاؤنٹر پالیسی بنائی گئی. جو لاپتہ افراد ہیں، جو کئی سالوں سے لاپتہ ہیں، ان کو ابھی جو ہے فیک انکاؤنٹر کا شکار کیا جا رہا ہے. یا کہ ایسے ابھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اسٹوڈنٹس کے علاوہ ہماری زمین پر کئی لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مہینے پہلے یا کئی دن پہلے، سالوں پہلے جن لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا تھا، ابھی انہیں فیک انکاؤنٹر کا شکار کیا جا رہا ہے اور بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم یہ ایک واقعہ ہے زیارت کا، جہاں پہ جو ہے 13 لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹر کے نام پہ شہید کیا گیا. تو اس کے خلاف ہم نے 2022 میں ایک دھرنا بھی دیا. 50 دن ہم گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھے رہے. ہمارے ساتھ بوڑھی مائیں تھیں، چھوٹے بچے تھے، اور وہاں پہ سیلاب، بلوچستان میں سیلاب ہو رہا تھا بارشوں کی وجہ سے، لیکن ہم پھر بھی سڑکوں پر تھے. 4 دن مسلسل بارش کی وجہ سے جو بوڑھی مائیں ہیں، بچے ہیں، ان کی طبیعت شدید خراب ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے دھرنے کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے اپنے دھرنے کو کنٹینیو کیا. لیکن اس کے بعد جو ہے ہمیں رانا ثناء اللہ آئے، اعظم نذیر تاڑ اور شازی، ہماری دیگر حکومتی نمائندے آئے اور ہمارے ساتھ جھوٹے وعدے کیے. ہمیں 3 مہینے کا وقت دیا گیا، لیکن آج تک یہ فیک انکاؤنٹر بند نہیں ہوا. اس کے بعد نوشکی میں، خزدار میں اور کئی جگہوں پہ آج تک فیک انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں. ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں بالاچ کا کیس. بالاچ کو بھی عدالت میں پیش کرنے کے بعد بھی فیک انکاؤنٹر کا شکار کیا گیا. تو یہ ایک نئی پالیسی ہے بلوچ کی نسل کشی کرنے کے لیے، بلوچ کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے. اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 2004 سے ملٹری آپریشن شروع ہوئی. یہ بھی ریاست کی طرف سے ایک پالیسی تھی. ڈیرہ توتک میں یہ آپریشن ہوا، مشکے میں ہوا، ڈیرہ بگٹی میں ہوا، اور بولان میں بھی، جہاں پہ جو بلوچ ہیں ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. آج تک ہم دیکھتے ہیں ڈیرہ بگٹی میں جو آپریشن شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے، جس میں بہت زیادہ بلوچوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. یا بولان میں کئی روز تک رستوں کو بند کیا جاتا ہے. بلوچستان میں کئی دہائیوں سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں انہوں نے آج تک پاکستان سے یہ سوال نہیں کیا کہ بلوچستان میں کیوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ہم نے یا بلوچوں نے ہر دفعہ اس کے خلاف آواز اٹھائی، اپنی آواز ان جگہوں تک پہنچانے کی کوشش کی. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے ادارے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں اور پاکستان سے آج تک سوال نہیں کر رہے ہیں کہ آیا بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیوں ہو رہی ہیں. بہت شکریہ. Ladies and gentlemen, as we commemorate International Human Rights Day, let us heed the words of Eleanor Roosevelt, who once said, "Where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home." Today, we confront the harsh reality that these small places include the very heart of Balochistan, where the rights of ordinary individuals have been trampled upon the humanity. Our shared responsibility begins in those small places of Balochistan, where the suffering of one becomes the suffering of all. Now I would like to call our little Mahzib, who will share our experiences, our pain regarding the enforced disappearances of our uncle.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچ سرزمین سے تعلق رکھنے والی میں محض بلوچ، جو کہ پچھلے 6 سالوں سے انہی درد کے شکار میں ہے. انفورس ڈس اپیئرنس جو کہ بلوچستان میں کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے، جیسے ذاکر مجید، زاہد بلوچ، اس طرح کے اور بھی جو ہے بلوچوں سے یہ انفورس ڈس اپیئرنس اسٹارٹ ہوا. دیکھیے، بلوچستان میں جو انسانی حقوق کی کارروائی ہے یہ شاید بہت کم ہے، اور ہم بلوچ انہی پر امید کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ نے انفورس ڈس اپیئرنس ٹوتھ آف آپریشن کی اگر بات کیا جائے 2011 میں، وہاں آپ نے کیا کیا؟ وہاں کے لوگوں پہ چھاپا مار کے اور ان کو آج تک ان زندانوں میں آپ نے قید کیا ہے، جن کے لواحقین کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے لوگ زندہ ہیں یا ان کی آخری دعا پڑھ لیں. جو بات کیا جائے سی پیک کی، جہاں آپ نے یہ پروجیکٹ بنانے کے بعد جن لوگوں کو آپ نے وہاں سے نکالا ان کے گھروں کو جلا دیا اور وہاں سے راستہ بنا لیا. بلوچستان کے مسئلے ہم جتنے بھی بیان کریں لیکن یہ بیان نہیں کی جاتی، کیونکہ ان کو بیان کرنے میں دہائیاں لگتے ہیں. پچھلے 2 دہائیوں سے انفورس ڈس اپیئرنس کا مسئلہ یا کہ بلوچستان میں ہوئے ہر ظلم کے خلاف نہ کہ انسانی حقوق نے اپنی جو ہے نہ ہی شرکت ادا کی ان میں، نہ ہی انہوں نے آواز اٹھائی، کیونکہ وہ بلوچ کو جو ہے مجرم سمجھتا ہے. اس کو بلوچ سے نہیں، اس کو بلوچ کی مادنیت سے مفاد ہے. وہ یہ نہیں پوچھتا کہ بلوچ کہنا کیا چاہتا ہے، بلوچ کا حقوق کیا ہے. وہ پاکستان سے یہ سوال بھی نہیں کرتا، اور پاکستان خود کہے تو کیا کہے، کیونکہ وہ ایک غلام ہے اور اس کو بھی پتہ نہیں، کیونکہ وہ غلام ہے اور غلام کو پتہ نہیں کہ آزادی کسے کہتے ہیں. اگر آج ہمارے گھروں کو جلاتے ہو، اگر آج توتک کو آپ نے ویران کر دیا، اگر آج آپ نے ہمارے خزدار کو ویران کر دیا، وہ صرف اور صرف آپ کی ریاست کی آت ہے اس میں. کیونکہ جب آپ سی پیک سے اپنے لیے راستہ بناتے ہیں، وہاں کے جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں آپ ان کے گھروں کو جلا دیتے ہیں، ان کو بے گھر کر دیتے ہیں، آپ کے دل میں ترس نہیں آتی؟ انسانیت، انسانی حقوق کا مطلب تو شاید آپ ہمیں بلوچ نہ، آپ ہمیں انسان مان کے، آپ ہمیں انسان کہہ کے، آپ ہمیں انسان کا نام دے کے ہمارے بلوچستان کے اوپر ایکشن لیا جائے. کیونکہ آج یہ جو مارچ مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے چل رہا ہے، تو ایک بات یاد رکھنا، اگلی دفعہ شاید یہ مارچ آزادی کے لیے نکلے، کیونکہ غلامی کی زندگی اب بس ہو چکی ہے. ابھی ہمیں غلامی نہیں، ابھی آزادی چاہیے آپ سے.
کیونکہ انسان کا کہنا صرف ایک دفعہ ہوتا ہے، اور ہم غیرت مند قوم ہیں، ہم آپ کو دوسری دفعہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہمارے ہاتھوں میں سرخ جھنڈا لہرا رہا ہوگا اور ہم آزادی کے نعرے لگا رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی ہم نے اس طرح کے نوجوان، ہم نے راشد، ہم نے اور بھی جوان قربان کیے۔ آپ نے میری خاندان کو تباہ کیا، آپ نے مجھے بے بس کا نام دیا، آپ نے میرے گھر کے عورتوں کو شہید کیا، آپ نے مجھے تعلیمی اداروں سے نکال دیا۔ میں یہ سب منظور کروں گی، لیکن اپنی سرزمین پہ ظلم مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر میں چپ رہی میری ضمیر مجھے نالت دے گی، اگر میں کچھ کہوں تو مجھے زندانوں میں مارا جائے گا۔ میں اب صرف انسانی حقوق سے کہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ بلوچستان کے ہسٹری دیکھیں، آپ ایک دفعہ بلوچستان کے اوپر ایک ایکشن لیں کہ وہاں کیا ہوا ہے، کیونکہ میں آپ کو اس ریاست کے جو ہے اہلکار یا آپ کو پاکستانی ہونے کا میں نہیں کہتی ہوں، میں آپ کو انسانیت کے اوپر کہتی ہوں۔ اگر آپ مجھے انسان ماریں گے، اگر آپ مجھے مسلمان اس جو ہے نبی کی امت ہی مانیں گے، تو آپ ہمارے بلوچستان کے اوپر ایکشن لیں، کیونکہ اب ہم نہیں کہتے کہ ہم پھر سے غلامی والا زندگی جئیں، ہمیں یا ہماری سرزمین فارغ کر کے دے یا ہمارے مسنگ پرسنز ہمیں دے، کیونکہ پہلے جنگ آپ سے کچھ اور لوگ کرتے تھے، جنگ کرنے والے کوئی اور تھے، لیکن آج آپ ہمیں مجبور کریں گے تو ہم بھی اپنے ہاتھوں میں بندوق لے کے یہاں سے سریاں بولیں گے، کیونکہ غلامی کی زندگی سے بس ہو چکی ہے، اب نہیں چاہیے ہمیں یہ غلامی۔ ہم نے آپ کو ایکسیپٹ کیا تھا، ہم نے آپ کو مانا تھا کہ ہم اس ملک کے وہی شہری ہیں، ہمیں ہمارے رائٹ دے دیں، لیکن میں نہیں مانتی، میں اب خود کو پاکستانی نہیں مانتی ہوں، میں خود کو ایک بلوچ مانتی ہوں، کیونکہ آج راشد ہماری عزت کے لیے یا میری عزت کے لیے اپنے دشمن سے ان زندانوں میں لڑ رہا ہے، پھر میں یہاں خود کو کیسے پاکستانی کہوں؟ وہ اپنی جو ہے عورتوں کو باہر نکالنے میں مجبور کر رہا ہے، پھر یہاں بیٹھے عورتیں خود کو کیسے پاکستانی کہیں؟ کیونکہ ہم ان کی عزتیں تھے، انہوں نے ہمیں باہر نکالا، اب ہم خود کو پاکستانی کہنے میں بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ آپ نے اتنے بڑے مسئلے بنائے، آپ نے بلوچستان کو جو ہے ایک بہت بڑا جنگی نامہ نام دیا آپ نے، لیکن اب یا تو ہمارے لوگ ہوں گے یا ہماری ملک کی آزادی ہوگی، یا ہماری آواز سنی جائے گی یا خود ہم اپنی آواز اونچا کریں گے۔ شکریہ۔ Ladies and gentlemen, human rights organizations play a pivotal role in shedding light on these injustices. Their commitment to the principles enshrined in international agreements serve as a beacon of hope for those who suffer in silence. However, the scope of their impact is only as broad as their awareness. If you are neutral in situation of injustice, you have chosen the side of oppressor. In the face of injustice, neutrality is an endorsement of oppression. Human rights in Balochistan, as we all are well aware, the background and the history of human rights violation in Balochistan. Since 1947, since many decades, our people and we are suffering from these grave human rights violations. The situation in Balochistan demands our urgent attention. For too long, the Baloch people have endured enforced disappearances, fake encounters, and torture. The staggering
figure of over 20,000 cases is a testament of the magnitude of this crisis. As we delve into the depths of these violations, let us reflect on the words of Elie Wiesel, a survivor of the Holocaust. He says that to forget the dead would be akin to killing them a second time. To raise awareness about the enforced disappearances in Balochistan, I would like to share stage with Nurjan Baloch. Ladies and gentlemen, honored guests, and especially the brave members of victim families gathered here today, thank you for granting me the opportunity to stand before you, humbled and inspired by your resilience in the face of unimaginable adversity. Today, I stand not just as a speaker, but as a follower of soul who understands to some extent and the depth of your pain. My heart aches knowing that we are sharing a common bond formed in the crucible and forced disappearance. The burden you carry is heavy, yet you deserve with strength that is nothing short of extraordinary. Today I wish to honor your courage, your endurance, and your unwavering spirit. Enforced disappearances violate several human rights, including the rights to recognition as a person before the law, the right to liberty and the security of a person, the right not to be subjected to torture and other ill treatment, the right to life, the right to an effective remedy, and the right to know the truth to an identity, the right to free trial, the right to an effective remedy of enforced disappearances. Enforced disappearances are also a continuous violation, with violation occurring and continuing until the whereabouts of enforced disappearances have been established. I too have been walking the painful path of uncertainty, searching for answers in the shadow of vanished loved ones. The anguish of not knowing, the sleepless nights haunted by questions. These are silent battles we wage within ourselves. In this shared struggle, we find the connections that transcend words. Our stories, though uniquely painful, we aim at the tapestry of shared humanity. The absence of our loved ones echoes in the silence, but it is this very silence we discover the power of our voices. It is a voice that refuses to be silenced, that demands justice, and that yearns to be heard. Together, we stand as a witness to the injustice of enforced disappearances. We bear the witness not only to our personal strategies, but to the collective tragedy of a world that permits such acts to persist. Today, I urge you to embrace the strength within your stories. Today, we have the power to shatter the wall of indifference and ignorance. In the context of our shared struggle against enforced disappearance, let us shed light on the legal framework and international commitment that condemns such heinous acts. Pakistan, like many nations, is signatory to various human rights agreements that explicitly denounce the enforced disappearance, mass killings, and other grave violations. The Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Civil and the Political Rights, to which Pakistan is party, strongly affirm the right to life, liberty, and the security of person. These international instrumentals stands as a pillar of justice, emphasizing the inherent dignity of every individual, specifically addressing the concern of human rights violations against the Baloch people. It is essential to highlight the alarming instance of enforced disappearance, mass killings, and fake counters perpetrated by the state. Such actions not only contravene international human rights norms but also violate the fabric, justice, and accountability, United Nations Convention against torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment, ratified by Pakistan, explicitly prohibit torture and ill treatment.
condemning practices that cause physical or mental harm. Enforced disappearance and extrajudicial killing are the blatant violation of these principles. For considerable period, Pakistan has been implicated in the grievous act of enforced disappearance. The perpetrators have gone to extremes, even detaining women and children to a pressure on their families. However, it is the last 2 decades that the spectre of enforced disappearance has intensified. The victims of these egregious violations include the ordinary Baloch peoples, students, teachers, political activists, and the numerous others. The estimated number of such cases surpasses 20,000, yet only a few cases have found their way into the record of international and the regional human rights organizations. According to Amnesty International, since 2011, the Commission has received complaints in at least 8,154 cases. Regrettably, a significant portion of these cases, numbering 2,274, remain unsolved, as outlined in the Commission monthly reports for September 2021. This alarming statistics underscore the urgency of our collective efforts to address and rectify these gross violations of human rights. As a recently re-elected member of Human Rights Council, Pakistan has obligation to uphold the highest standard in the promotion and protection of human rights, to not just acknowledge violation but take concrete steps to end impunity for them. Pakistani government has constituted many commissions of inquiry into enforced disappearance with a mandate to trace the whereabouts of illegally enforced disappearance persons and fix responsibility on individual or organization responsible. While it may have tracked down some cases, the whereabouts and the face of significant proportion of cases remain unknown. Commission has also been criticized for many failures, including adopting the flawed definition of enforced disappearance, using a limited scope of inquiry, providing inadequate protections to victims and the witness, and failing to hold the perpetrators accountable. Human rights organizations, including Amnesty International and Human Rights Watches, have meticulously documented and condemned such violations. According to the reports, the figures of enforced disappearance and human rights abuses in Balochistan are staggering and reflecting a dire situation that demand urgent attention. As we stand united against these atrocities, let us not forget the significance of international security. The international community attention is powerful tool in holding perpetrators accountable and ensuring justice for the victims. In this specific context of Balochistan, where the Baloch people endured the borrowing or consequence of enforced disappearance, mass killings and fake encounters, it is imperative that global community remains vigilant. The situation demands a collective voice, urging government to hold their commitment and take a meaningful action to address these violations. Our collective journey for justice extends beyond borders, transcending nationalities and ethnicities. By emphasizing the international rights framework and the covenant to which Pakistan is bound, we reinforce the universal nature of our cause. Let our voice echo in unison, resonating with the principle of human rights and justice that bind us all. May our stories pave the way for justice, illuminate the path of hope, and serve as a testament to the unyielding strength of human spirit. Thank you for allowing me to emphasize the importance of international commitments in our shared pursuits of justice for the victim of enforced disappearance, particularly within the context of Pakistan and human rights violation faced by Baloch peoples. Thank you. Ladies and gentlemen, in remembering the forgotten, we give life to their silenced voices. As you are all are well aware that the families of unfortunately disappeared Baloch individuals, political activists, since last
12 consecutive days they staged a sit-in token under the strike camp over here. So to highlight the grievances of the families, I would like to call the mother of Rashid Hussain Baloch upon the stage. Excuse me, جو لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں, excuse me, جو لوگ ابھی یہاں پہ آئے, کائنڈلی آپ ہم آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ آئے ہیں. آپ کائنڈلی جوائن کریں, سیمینار چل رہا ہے, آپ کائنڈلی بیٹھ جائیں. We request all of you to please join the seminar, please. Now we shall continue our seminar. So we have here the mother of missing or unfortunately disappeared Rashid Hussain Baloch. Now she will share her griefs, the griefs of her family with all of you. Please pay attention. Bismillahirrahmanirrahim. Rashid Hussain al-Maut 2000 ذاتی بپیارہ بیمارت نائے جن سے راشد حسین گرفتار کرے لاپتہ کہے سے شیعہ پر پاکستان میں حوالہ کرتا. یہ دروازہ بند کرے مجھا چکر اسلام آباد بڑی وہ بسکانہ تواری پین دنوں کو مفر انسانی حقوق نہ ادارہ پیانند آپی لے کے نہ گھر میں شنلار خلاف ورزی ملک عبائد علی برک برسان حالت ورگنا لاپتہ تھی آزاد کرک مسخوہ لاشا دی بند کر دھون کے داسا باراشنا لاشا تمہ دھون لاشنا مطلب پہ خواہ پنا او بلوچ سومان تینا ایدہ پی دے کے وا تینا طاقت تینا جوڑ مبو بشبو تینا جوان تیلبو تینا ملک آزاد کبو ننا دشمن ارے نلوڑا نے خودی نہ ہونا نے خودی باز کمزوری. نومبر 20 تاریخ راشد حسین نہ پیشی مس یہ عدالت آئینات پیش مسل تو جج کریں خرامت جذباتی مس. نومبر 5 تاریخ راشد حسین نہ کیس اتخا پیشی پڑا واپس پیشی کینسل کرے دا خدر و بے امام مس وہ کنیاں خوف کرے خطرہ کرے راشد حسین نہ لمہ اسلام آباد کیے بڑے کو انتقی پیشیہ بڑے پیش ماری تو مارچ 20 تاریخ وہ پیشیہ انتقی دسمبر 5 تاریخ میں پیشیہ کینسل کرے مارچ 20 تاریخ میں چاہے کہ دا دشمن دا خدر دشمن سب وقت وہ تو کمزور دشمن سے اگر کہ نم بلو چھنو بش مرے تیرا طاقت تیرا جوڑ مرے ہنو بش مسمرے نیاری نری نہ طول پبو تینا چھناتے حلبو تینا ملک آزاد کبو تینا حق حلبو غلام نہ غلامی قبول کب پبو بسی تینا نوجوان ماتے دعا کے وہ شکریہ ادا کے وہ آخر سرنا اللہ دے کہ نہ اپیل کریں نہ سے بیزار مسوم بیزاری اپر بزاس تینا طاقت تینا جوڑ مبو تینا ہر گراران تو کہو. She was the mother of unfortunately disappeared Rashid Hussain Baloch. Since his enforced disappearance, she has been struggling from city to city, from place to place, from press club to press club for his safe recovery. To further highlight the grievances of families on this Human Rights Day, I would like to call the mother of Janzib Baloch.
ہمارا دل نہیں چاہتا بات کرنے کے لیے، مگر ہم کو مجبور کیا ہے. ہم کس کے ساتھ بات کریں؟ یہ 8 سال سے ہم بات کر رہے تھے جان سے مانگے سمی کا میں نام، اس کو نہیں 8 سال سے اس کو لاپتہ کیا ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے. بس ابھی خدا کے لیے ان کو بھی لاپتہ کرو، اور جان زید محمد رسی کا یہ بیٹی کو بھی لاپتہ کرو جان زید کے ساتھ. یہ ہمارا حکومت بہرا ہے، گنگا ہے، آنکھ نہیں ہے، اس کو نہیں نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے. ہم 8 سال سے روڈوں پر بیٹھ کے بیمار ہو گیا. ابھی بس ہم کو بھی لاپتہ کرو، اس معصومہ کو بھی لاپتہ کرو. ہمارا گھر سارا لاپتہ ہے. اور کیا چاہتے کس سے جائے؟ ہمارا بلوچ کہ ہم کو کہتا ہے چھوڑو، یہ فچر دیکھنے کے لیے آیا ہے، ہم آیا ادھر سرفراز کا فچر دیکھنے کے لیے. ہمارا نہیں سنتا ہے، اور کون سنے گا؟ ہمارا کوئی نہیں، اللہ ہمارا سنے بس، اور کوئی بات نہیں. ہم نے بات کیا 8 سال سے بات کرے، سننے والا کوئی نہیں. اس لیے خدا ہم کو بھی لاپتہ کرو، جان زید کا بیٹی موسمہ کو بھی لاپتہ کرو. اور تمہارا ساتھ تم کو اور طاقت نہیں ہے، تم سودا ہو گیا ہے. بکچی کے نام سے ڈوب مرو. اکبر بکچی تم کو اچھا نہیں لگتا ہے. اکبر بکچی کا ساتھ زیب دیتا تھا، وہ اپنے آپ کو قربان کیا. تم حکومت کا چمچہ ہے، بے غیرت بڑا. تم کو انسان کون کہتا ہے؟ تم وہ جانور ہے جس کا نام لے 40 دن تک روٹی نماز آرام ہے. تم وہ جانور اور چمچہ. بس ہم بہت بات نہیں کر سکتا ہے، بس بہت بات کیا 8 سال سے کیا، کوئی سننے والا نہیں ہے. She was the mother of unfortunately disappeared Janzib Baloch. As she said that since 8 years she has been struggling hard for the safe recovery of his beloved son. Without his son, she has lost her life, her happiness, her family. So we have another family of unfortunately disappeared Baloch, Saeed Ahmed, who has been unfortunately disappeared by the state. Since then, his mother has been struggling for her safe recovery, but yet we see not any hope. جان سال پاکستان میں خفیہ ایجنسی لاپتہ کریں. ہر دروازہ غائنان، ہر دروازہ چکے سے ان کے نہ چناتی کی نہ چناتی، ان کی آواز جو نہ بو نہ چناتی، نونا تھا بو نہ چناتی کی. دس نہ اپیل کے نہ انسانیت اتنا درغاتیا نہ چناتی کی. ایسے آواز جو مرے نہ چناتی، نونا تھی نہ چناتی، بازیاب کے رکھ ننتے نہ چناتی کی. باز تکلیف آتے تھی نہ گو زندان آتے تھی بندو تو نہ نمتے نہ چناتی کے اندن زندان تے تھی بندو نہ خشید بندو نہ زندگی بندے نہ چناتے کی. تکلیف آتے تھی ان کے نہ چناتی کی. باز عذاب تھی نہ چناتی، بازیاب کبو ننے سمجھی پک ون خیلنا ملکنا شہری سمجھی پک ننے مسلمان سمجھی پک اندن کے اسرائیل فلسطین نزیہ ظلم کرنے گی، دا پاکستان نازیہ اندن ظلم کرنے گی. ننے تینا چناتے کی بعض انتظار اٹھی انک تینا چناتا، بعض تکلیف اٹھی ان تینا چناتے کی. اگر موت ہم کریں انتظار بعض کو بینے انتظار کریں بعض نہ چناتی کی. تکلیف آتی تھی نہ چناتی، مون آتی نہ چناتا. آواز جوڑ مرے نہ تینا بلوچی لنکیان اپیل کہنے
انسانی حقوق نا دارغت ہے نپیل تینے ننا کرے آواز جوڑ مرے ننا چنا کی بازیاب کے رکھ. Criticizing international human rights organization, a call for accountability. While we acknowledge the crucial role played by international human rights organization, we must also scrutinize their responses to the plight of Baloch people. The negligence of widespread human rights violation in Balochistan remains a point of contention. In the words of Martin King Luther, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. It's incumbent upon us to question the challenge and lapse in addressing these grave injustices. Silence in the face of injustice implies the torment of the oppressed. Now, I would like to call our distinguished speaker, Mr. Afrasiab Katak, who is a politician and a political analyst, a senior member of National Democratic Movement. He has formerly served as a chairperson of Human Rights Commission of Pakistan, a former member of Senate of Pakistan. ماؤں بہنوں بیٹیوں اور معزز دوستوں ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی اور مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آپ کے ساتھ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پہ چند مختصر گزارشات پیش کروں. 75 سال پہلے آج کے دن انسانی حقوق کا عالمی منشور جنرل اسمبلی نے منظور کیا تھا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی منظور کیا تھا، اس لیے کہ 20ویں صدی میں 2 بڑی جنگیں ہوئی، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، اور دنیا اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ یہ جنگیں اس لیے ہوئی ہیں کہ انسانی حقوق لوگوں کو میسر نہیں ہے. تو اقوام متحدہ کا چارٹر آیا جو پہلا منشور تھا انسانی حقوق کا. اس کے بعد یہ جو آج کے دن ہم مناتے ہیں 75 سال پہلے، یہ انسانی حقوق کا عالمی منشور آیا. اس میں یہ کہا گیا کہ ہر انسان، چاہے وہ جو زبان بولتا ہو، جو مذہب مانتا ہو، جو اس کا سماجی مرتبہ ہو، اگر وہ انسان ہے تو اس کی حقوق ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو اس میں تفصیل آ گئی. اس کے بعد پھر پورا اور قوانین آ گئے انسانی حقوق کے. اب دنیا میں ایک پورا نظام ہے انسانی حقوق کا. جنگوں کے لیے بھی یعنی قانون بنے ہیں، جنیوا کنونشن جسے کہتے ہیں. جنگ میں بھی مثلا خواتین کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، بچوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، یا جو جنوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے ان پہ فائر نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں دنیا میں بن گئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ریاستوں نے اس وقت عمل پوری طرح نہیں کیا ہے. اور خاص کر جب ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں تو ہمارے برے حالات ہیں. برے حالات اس لیے ہیں کہ یہاں پہ جو نظام ہے ہمارا، سیاسی نظام ہے، ریاستی نظام ہے، وہ جمہوری نہیں ہے. نام کے لیے جمہوریت ہے، بہت جمہوریت کی بات بہت ہوتی ہے، دن رات جمہوریت، لیکن عملاً جمہوریت نہیں ہے. اور خصوصاً یہاں پہ پھر جو پاکستان میں مختلف قومیں رہتی ہیں، یہ محکوم قومیں بلوچ ہیں، سندھی ہیں، پشتون ہیں، سرائکی ہیں، یہ خاص کر بہت یعنی حقوق سے محروم ہیں. پھر طبقات ہیں جو مزدور ہے، کسان ہے، ہاری ہے، وہ بھی حقوق سے محروم ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خاص کر جب آج ہم چونکہ یہاں کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے بلوچ بہنیں، مائیں، بیٹیاں اور ہمارے دوست بلوچ نوجوان بھی ہیں یہاں ہیں، تو میری گزارش یہ کہ بلوچوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی رہی ہے. 1948 میں وہاں پہلا فوجی آپریشن ہوا. یعنی اب دیکھیں نا، آپ لوگ بنا رہے تھے تو آپ نے اگر لوگوں کو شامل کرنا تھا اس میں، تو وہ تو ان کی مرضی سے ہونا چاہیے تھا. یعنی زبردستی سے تو ملک نہیں بنتے، لیکن اس وقت آپ نے آپریشن سے شروع کیا. اور اس کے بعد پھر ایوب خان کے زمانے میں آپریشن ہوا 1960 کی دہائی میں. پھر 1973 میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، ایک آپریشن ہوا. اس کے بعد پھر یہ ابھی جو جنرل مشرف کا
2006 سے ایک آپریشن شروع ہوا جو اب دیکھیں نا 17 سال سے فوجی آپریشن وہاں پر چل رہا ہے. 17 سال سے. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا جی. یہ تو سیاسی مسئلے ہیں, اس کا سیاسی حل ہوتا ہے. اس کا یہ حل نہیں ہوتا کہ آپ فوجی آپریشن جاری رکھیں اور لوگوں کو اس طرح سے بنائیں. مجھے یاد ہے میں نیشنل عوامی پارٹی میں تھا. میں 1968 میں سیاست میں آیا جب میں کالج میں پڑھتا تھا. ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی تھی میں اس میں سیاست میں آیا. تو ہم نیشنل عوامی پارٹی میں تھے. ہمارے ساتھ حبیب جالب ہوتے تھے, اردو کے بڑے شاعر تھے اور نیشنل عوامی پارٹی کے ممبر تھے. جیلوں میں بھی ہمیں کٹے رہے. حبیب جالب صاحب نے اس وقت کہا تھا, یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں جو فوجی آپریشن شروع ہوا بلوچستان میں, اس نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے, وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے, سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے. یہ اس وقت اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیسی آپ محبت سکھا رہے ہیں. اور یہ بنگال تازہ علیحدہ ہوا تھا, بنگلہ دیش بنا تھا. تو اس وقت حبیب جالب نے کہا تھا کہ یقین گمان تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منظر کھو رہے ہو, محبت گولیوں سے بو رہے ہو, محبت گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو, گمان تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. یہ لوگوں نے بہت سمجھایا ہے لیکن آج تک ان کو سمجھ نہیں آئی ہے. تو آج جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بیٹھنے کا سبب کیا ہے؟ یہ جو بلوچ مائیں بہنیں یہاں آئی ہیں اور یہ بلوچ فیملیز یہاں آئی ہیں, یہ کیوں آئی ہیں؟ اس لیے کہ ان کی بیٹوں کو, ان کے بھائیوں کو, ان کے باپوں کو اٹھایا گیا ہے. کیوں اٹھایا گیا ہے؟ اس لیے اٹھایا گیا کہ ریاست جو ہے وہ, یہ ریاست کیا کہیں گی, آج کل ریاست کی تعریف بھی عجیب و غریب ہو گئی ہے. یہاں صرف فوج کو لوگ ریاست کہتے ہیں. ریاست ہے مقننہ, ریاست ہے انتظامیہ, ریاست ہے عدلیہ. یہ 3 ریاست کی برانچز ہیں. تو لیکن یہاں پر ریاست کا نام صرف ایک محکمے کا رکھ دیا. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں یہ ملک کے خلاف ہیں, فلاں ہیں. بھائی اگر کسی کے خلاف کوئی الزام ہے آپ اس کو پکڑ لیں, گرفتار کر لیں, اس کو عدالت میں لے آئیں. لیکن جب آپ بغیر عدالت کے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں, یعنی یاد ہے اب یہ آپ کیا, یہ تو ریاستی دہشت گردی ہے, یہ تو کوئی قانون کی بات نہیں ہے اور یہ تو کسی طاقت کی علامت نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ لوگوں کو مار کے طاقتور ہوتے ہیں, نہیں. یہ ایک ناکام ریاست کی پالیسی ہے, یہ ایک ناکام ریاست کا ملبہ ہے جو گر رہا ہے بلوچوں پہ, پختونوں پہ اور دوسرے لوگوں پہ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست کو قانون کا احترام کرنا چاہیے. ریاست تب ریاست ہوگی جب وہ قانون مانے گی. ریاست کیا ہے؟ ریاست دیکھیں یہ تو کسی کی باپ کا ملک نہیں, یہ تو بادشاہ تو نہیں ہے یہاں. لیکن مغلوں کی بادشاہی بھی ہم نے دیکھی ہے, پرانے زمانے میں بہت سے یہاں پر حکمران گزرے. یہ تو جمہوریہ ہے, ریپبلک. ریپبلک کے معنی یہ ہے کہ ایک آئین ہے. آئین کیا ہے؟ آئین ایک معاہدہ ہے کن لوگوں کے درمیان, جو عوام ہیں, جو جن کے اوپر حکومت ہوتی ہے, اور جو ریاستی حکمران ہیں, حکمرانوں اور عوام کے درمیان معاہدہ ہے. معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ یہ ہے کہ ریاست عوام کے جان و مال کا تحفظ کرے گی, ان کی عزت کا تحفظ کرے گی, ان کے حقوق کا تحفظ کرے گی, اور عوام جو ہیں وہ قانون مانیں گے, آئین مانیں گے. آئین سب مانیں گے, آئین ریاست بھی مانے گی, عوام بھی مانیں گے. لیکن اگر آپ آئین نہیں مانتے تو پھر کیسی ریاست ہے؟ پھر ظاہر کون اس کو ریاست مانے گا؟ ریاست کی تعریف یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق حکمرانی کرے گی. لیکن اگر آپ لوگوں کو ماریں گے, ان کو اٹھائیں گے, بغیر مقدموں کے گم کریں گے, ان کو ماریں گے, تو یہ پھر ریاست نہیں ہوتی. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جبر سے کوئی ملک نہیں چلتا. اسلامی تاریخ کے بڑا نام حضرت علی کرم اللہ وجہہ, جو خلفائے راشدین میں سے بڑے چوتھے خلیفہ لیکن بڑے اہم خلیفہ تھے, انہوں نے فرمایا تھا کہ ملک کفر کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ حضرت علی کا فرمانا تھا. ظلم کے ساتھ ملک نہیں رہ سکتے, کفر کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور پاکستان کے لیے تو یہ سمجھ میں ہمیں آنا چاہیے. یا ہم نے میرے سامنے سال 71 میں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھا, جب بنگال کیوں علیحدہ ہوا, اس سے ایک کے ساتھ ظلم ہوا. آپ نے قانون نہیں مانا, انہیں انتخابات جیتے, آپ نے کہا کہ میں نہیں مانتا اور میں بندوق کے ذریعے حکومت کروں. وہ آپ نہیں کر سکتے, کوئی نہیں کر سکتا. اور ظلم سے دیکھیں, ہم اس علاقے میں رہتے ہیں, یہاں بڑے بڑے فاتحین گزرے ہیں, ہم نے لشکر دیکھے ہیں, ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں. سکندر اعظم یہاں آیا تھا, چنگیز خان آیا تھا, تیمور یہاں آیا تھا, بابر یہاں آیا تھا, فرنگ انگریز یہاں آیا تھا. ہم نے یہ سب دیکھے ہیں. چنگیز خان اپنے وقت کا ایٹم بم تھا. چنگیز خان گھروں کو آگ لگاتا تھا, مردوں کو قتل کرتا تھا, عورتوں کو اغوا کرتا تھا,
اور مویشیوں کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا، ایٹم بم تھا، لیکن لوگوں کو، افراد کو مار سکے، قوموں کو نہیں مار سکے۔ ہم اپنی سرزمین پہ موجود ہیں، پشتون موجود ہیں، بلوچ موجود ہیں، پنجابی، سندھی سب موجود ہیں، اس لیے کہ کوئی ظلم سے لوگوں کو مٹا نہیں سکتا، قوموں کو نہیں مٹا سکتا، تو اس لیے یہ چھوڑ دیں اور آ جائیں جمہوریت کی طرف، آ جائیں بلوچستان کے مسئلے کا حل سیاسی حل ہے، مذاکرات کریں، بلوچوں سے بات کریں، ان کی گریوینسز کا پتہ چلائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں پچھلے سال کوئٹہ گیا تھا اور وہاں سے یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کمیشن بنایا تھا، میں بھی اس کا ممبر تھا۔ ہم کیمپوں میں گئے، ہم نے بلوچ مسنگ پرسنس کی فیملی سے بات کی، ہم یونیورسٹی میں گئے، ہم نے اسٹوڈنٹ سے بات کی۔ آپ جتنی بڑے پیمانے پہ اسٹوڈنٹس کے خلاف آج کل کر رہے ہیں، اور اب تک یقین آپ کو کہ یہ بلوچ جو ہے وہ ناراض نہیں ہوں گے؟ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ ان بچوں کو اٹھائیں گے اور ان کے خلاف اعلان جنگ کر کے ان کو اٹھائیں گے؟ تو کیسے یہ اس ملک میں رہیں گے؟ تو میری گزارش یہ ہے، ہم یہ بات کرنے آئے ہیں کہ آپ انسانی حقوق کا عالمی منشور پڑھیں، پاکستان نے بھی اس کو مانا ہے۔ یہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو یو این جنرل اسمبلی نے 1948 میں منظور کیا، پاکستان اس پر دستخط کیے ہیں۔ اگر دستخط کیے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، اور میری گزارش یہ بھی ہے کہ جو مسنگ پرسنس کے بارے میں ایک بین الاقوامی کنونشن ہے، اس کنونشن میں یہ لکھا ہے کہ آپ اس پر دستخط کریں اور اپنے ملک میں قانون بنائیں۔ میرا مطالبہ یہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ سے اور جمہوری پارٹیوں سے، سیاسی پارٹیوں سے، کہ آپ اغوا کرنے کو، یہ جبری اغوا ہے، جبری گمشدگی ہے، اس کو جرم قرار دیں، اس کو کرمنلائز کریں، اور یہ جرم ہے، ہر حساب سے جرم ہے، اور جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں ان کو پکڑیں، ان کے اوپر مقدمے چلائیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو اغوا شدہ لوگ ہیں ان کو عدالتوں میں لائیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اغوا کرنے والے ہیں ان کو عدالتوں میں لائیں، کیوں یہ قانون سے بالاتر ہیں، قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ میں اس سے بات کروں، واقعی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اپنا کام پورا نہیں کیا۔ دیکھیں نا، اتنی بڑے پیمانے پہ بلوچستان میں اور پختونخوا میں اور دوسری جگہوں میں گمشدگی ہو رہی ہے، پختونخوا میں بڑی پیمانے پر لوگوں کو اٹھایا گیا ہے۔ تو جو عالمی حقوق کی تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہیں، ان کو آنا چاہیے، دیکھیں نا، ان کو عدالت شمار مرتب کرنی چاہیے، ان کو فیملی سے بات کرنی چاہیے، اور پاکستان کی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اور باہر کی بھی ان کو آنا چاہیے۔ دیکھیں نا، یہاں ابھی جو وزیر اعظم نے اسے کہا کہ 50 لوگ اٹھائے گئے ہیں، 50 لوگ گم ہیں، اٹھائے نہیں گئے، اٹھائے اس کا پہلے ایک بھی آدمی نہیں اٹھایا گیا، کہتے ہیں 50 آدمی گم ہیں۔ بھائی کیا آپ آئیں، آپ یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں بلوچستان سے ہوں، ایسے بولتے ہیں کہ آپ سوئٹزرلینڈ سے آئے ہیں، آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے لوگ اٹھائے گئے ہیں، ہزاروں لوگ اٹھائے گئے ہیں، پختونخوا میں ہزاروں لوگ اٹھائے گئے ہیں، انٹرمنٹ سینٹرز ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ یہ آپ کیا بات کرتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کے زخموں پر آپ نمک ڈالتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی یہ تعجب کہتے ہیں کہ بلوچستان سے وزیر اعظم ہے، بلوچستان سے وزیر داخلہ ہے، بلوچستان سے فلاں ہے، بلوچستان سے سینٹ کے چیئرمین ہے، چیف جسٹس، وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں یہاں نہیں آتے؟ یہاں جو بلوچستان کے لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس نہیں آتے، ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ خود کو کہتے ہیں بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں، اور بلوچستان کے مظلوم لوگوں کے پاس آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ان سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ دکھاوے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ کسی قوم کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو اس سے کچھ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھانک سکے، لیکن لوگ سمجھدار ہیں، لوگ سمجھ گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے یہ آج جو بلوچستان پر ظلم ہوا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ظلم جو ہے وہ دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری تلوار، وہ مظلوموں کو بھی کاٹتی ہے لیکن وہ ظالموں کو بھی کاٹے گی، اس لیے کہ مزاحمت ہوگی، اور آپ دیکھ رہے ہیں مزاحمت جنم لے رہی ہے۔ آج جو لانگ مارچ بالاچ کی قتل کے خلاف تربت سے جا رہا ہے کوئٹہ، اس میں مائیں بہنیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس خطے میں یا ایرانی خواتین نکلی ہیں ظلم کے خلاف، افغان خواتین نکلی ہیں طالبان کے ظلم کے خلاف، یا ہماری بلوچ مائیں بہنیں جو ہیں وہ ایک طرح سے ظلم کے خلاف نکلی۔ ہمیں ان پر فخر ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ ایک طرح سے انہوں نے جس یہاں سے بھی کیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ بلوچستان کے آئندہ کے لیے، کیونکہ خواتین کے بغیر کوئی قوم نہیں بن سکتی، کوئی ملک نہیں بن سکتا۔ آج کہتے ہیں بنگلہ دیش اقتصادی طور پہ اتنی ترقی کر رہا ہے کہ وہ انڈیا سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد بنگلہ دیش میں انہوں نے ملاؤں کو سیاست نہیں کرنے دی، انہوں نے خواتین کو شامل کیا ہے، انہوں نے فوج کو، جنگیلوں کو بھی بٹھایا ہے کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں، آپ اپنا کام کریں۔ اور بنگلہ دیش جو کل تک اتنا پسماندہ علاقہ تھا پاکستان میں جب تک تھا، اب وہ اتنا ترقی کر گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے نظام بدل دیا ہے۔ ہمیں پاکستان میں نظام بدلنا چاہیے۔
और ऐसा निज़ाम लाना चाहिए जो अवाम के हकूक़ का एहतराम करे, आईन का एहतराम करे और कानून का एहतराम करे। इसी से हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता हम में से किसी ने नहीं माना आइन को, नहीं माना कानून को, तो फिर हमारा इकट्ठे रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। Ladies and gentlemen, in the face of such dire circumstances, the Baloch Activity Committee's long march against Baloch genocide stands as a resounding protest. Their journey echoes the sentiment of entire Baloch nation. We must take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentors, never the tormented. Taking a stand against oppression is not a choice. It's a moral imperative, a moral duty upon all of us. Now, to shed light on the struggle of Baloch Activity Committee, I would like to call Dr. Zahir Baloch. Ladies and gentlemen, dear students and their family members and our guests, thank you so much. Today we gather here under the banner of the Baloch Activity Committee at the National Press Club in Islam. On the eve of Human Rights Day, this seminar organized in collaboration with the families of Baloch enforced disappearance persons aims to shine a spotlight on the human rights crisis unfolding in Balochistan, a region fraught with challenges, but one that cannot be ignored any longer. Situated in the heart of country's capital, surrounded by embassies, international media houses, and the headquarters of global organizations, we question the apparent pretense of ignorance that persists in this technological and informational age. Balochistan's struggle demands acknowledgement and urgent action. In the intricate political landscape of Balochistan, so-called electables strive to secure favor with the powerful generals to ensure their parliamentary seats. However, the Baloch people, resilient in their resistance and movement, have uncovered the true face of these individuals. They have been instrumental in exposing the failure of these so-called electables and holding state institutions accountable for their actions. Our focus today is on a recent incident that has shaken the foundations of justice, an alleged staged car-bombed encounter by the Counter-Terrorism Department of Pakistan. 3 Baloch youths already in custody were tragically killed in what can only be described as a chilling orchestration. The bodies recovered bore the scars of brutality, with bullets in their heads and hands bound by ropes. The tragedy doesn't end there. 4 other Baloch youths who had already disappeared from different regions of Balochistan met a similar fate in a staged encounter near Pasani, Gwadar. One of them was Balach, a daily wage tailor living in Turbat Cage. He was forcibly disappeared by security forces in front of his mother at their home. After 20 days of his disappearance, he was produced in front of the court by the CTD. The court granted 10 days remand custody to the CTD, but unfortunately, his body along with the coffin was handed over to his family. The court, seemingly impotent in the face of the generals, only ordered an FIR against these killings after the families of the victims staged large protests, placing Balach's
coffin in the center of Turbat Bazaar at Fida Chowk. This incident sparked a long march movement led by Baloch Yagdihti Committee, a political and human rights movement from Turbat Cage to Shal, Quetta, traversing many cities of Balochistan. What is truly remarkable is the participation of Baloch women who despite societal norms have stepped forward in the face of immense oppression and suffering within their families. Their actions speak volumes about the hopelessness felt towards state institutions and diminishing faith in the silent role of international human rights champions. As this long march progresses through different cities, it collects data on affected families of forcibly disappeared persons, revealing the scale of the issue. The human rights violations in Balochistan should be a matter of grave concern for people worldwide. This movement serves as a stark reminder that every facet of Baloch society, journalists, lawyers, intellectuals, teachers, researchers, students, political, social and human rights activists and common Baloch people is affected by these violations. Khusdar, one of the most affected cities in Balochistan, is now known as the city of mass graves. How can one justify these mass killings? In this city, the Long March movement against oppression gains momentum, echoing the organized resistance with the unspoken support of international human rights champions. It is disheartening to observe that people, intentionally or unintentionally, from Punjab support this Baloch genocide, endorsing mass killings and the daily forcible disappearances of our youth. This support extends to the exploitation of Balochistan's resources, transforming into inhumane crimes committed against its people. The question that echoes through these desolate landscapes is, who can make them accountable? I repeat, who can make them accountable? The oppressed people. The oppressed people, the common people, standing resilient against brutal oppression by the Pakistani state, all the power to bring about change. State institutions have employed tactical disappearances and established individual concentration camps, mirroring the concentration camps for Uyghur people in China. These camps utilize torture and violence to force individuals into adopting a specific way of thinking. Pakistan's various institutions manipulate discourse and build narratives through media houses and propaganda to justify violence against the people of Balochistan. In reality, the Baloch people are victims subjected to violence, killing and the dumping of their bodies. The common Baloch people are acutely aware of these harsh realities. As they hear daily news of disappeared persons from different areas of Balochistan, witnessing the return of their sons and brothers in coffins, the mighty state machinery may succeed in deceiving the people of Punjab and the world with propaganda films. But the true sons and daughters of Balochistan know the truth and feel the suffering of their people. History has taught us that no power in the world can withstand the consciousness of oppressed people. So it is with the Baloch people. We are witnessing numerous human rights violations in Balochistan, ranging from the oppressive and forceful evacuation of Afghan refugees in Pakistan to the resistance of Pashtun sitting protests at the Chaman Afghan border where they demand their basic rights.
in the past 4 days, alongside the Long March movement against the genocidal and oppressive policies of Pakistan, 18 Baloch youths were forcibly disappeared from Gwadar, the city of the so-called mega projects, and the other different areas of Balochistan. Chinese and other companies are coming for mega projects, benefiting from oppressive processes, while we, the people of Balochistan, the Baloch people, are receiving only the lifeless bodies of our daughters and sons. When the generals kill or disappear our Baloch youth, they rejoice, claiming that they have eliminated terrorists. However, the silence of international human rights champions and organizations is compelling people to consider violence as the only means to counter brutality. The suffering is unbearable for the people of Balochistan, and the prevailing consciousness among the common oppressed Baloch people suggests that violence might be the only language left. In world history, oppressed nations have witnessed this. International human rights champions and organizations have a duty to protect every human rights in this world. Yet we ask, why this selectivism? Is it political, geo-strategic, or something else? Your silence is allowing the killing and disappearance of our brothers and sons. As we stand at the crossroads of unity, let us not forget that the principles that Human Rights Day represents. Let us unite against injustice, violence, and the violation of basic human rights. To the international human rights community, we urge you to break silence, to recognize the duty that binds us all, and to work together to ensure justice, dignity, and freedom for every individual. Thank you. As I would conclude this seminar, a collective call, moving forward with purpose. As we conclude this seminar, let us carry forward the lessons learned, the stories shared, and the commitment kindled. The fight against enforced disappearances, fake encounters, genocide is not a fleeting cause, but a persistent journey that requires our sustained dedication. Our voices, our cries, our griefs have the power to dispel the shadows of injustice and usher in the light of a more just and a compassionate Balochistan. Our collective call for justice is the resonance of humanity against the ethos of cruelty. In the spirit of a shared humanity and our commitment to the principles of human rights, let us move forward with purpose, determination, and ability to build our future, where enforced disappearances, mass killings, fake encounters are limited to history. Thank you for your unwavering commitment